اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، حال ہی کے اندر اسلام آباد کی سرزمین پر جو ملک پاکستان کا کیپٹل ایریا ہے، دارالخلافہ ہے، اس سرزمین اسلام آباد کے اوپر ایک ملعون ذاکر آصف علوی نے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر بے ادبی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یقیناً جو قابل مذمت بھی ہے، قابل تردید بھی ہے، اور صرف قابل مذمت ہی نہیں بلکہ قابل مرمت بھی ہے۔ تو ہم حکومت وقت سے اور اپنے ملکی اور انتظامی اداروں سے گزارش کریں گے کہ ایسے لوگوں کو لگام ڈالی جائے اور ان کی زبانوں کو بند کیا جائے کہ جو اس سرزمین کے اوپر، کہ جو ملک ہمارا اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، جس کی جڑوں کے اندر مسلمانوں کا خون شامل ہے، تو ایسے ملک کے اندر حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بے ادبی اور گستاخیاں کی جائیں، حضور کی آل اور حضور کے صحابہ کی بے ادبی اور گستاخیاں کی جائیں، یقیناً یہ ناقابل برداشت ہیں۔ تو اس لیے کہ ہم الحمدللہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں، ہم حضور سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی آل اور حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں، حضور کی ہر نسبت کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ ہم آل مصطفیٰ اور اصحاب مصطفیٰ سے پیار بھی کرتے ہیں، ان کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں، اور ہم قطعاً کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب کرے، یا حضور اور حضور کے صحابہ، حضور کی آل بیت کی بارگاہ کے اندر بے ادبی اور گستاخی کا مظاہرہ کرے۔ یقیناً یہ چیز ناقابل برداشت ہے۔ تو اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت اور انتظامیہ سے کہ وہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے، ایسے لوگوں کو پابند سلاسل کر کے کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ ملکی امن و سلامتی اور ملک کا ماحول تباہ نہ ہو۔ اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ محب وطن اور محب ملت ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اللہ پاک اس سرزمین کو ایسے شرپسند عناصر سے پاک اور صاف فرمائے، اور اللہ پاک اس دھرتی کو محفوظ فرمائے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور ایسے لوگوں سے اللہ پاک اس دھرتی کو پاک فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی محبتوں کو، ہمارے جذبات کو اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ہم زندگی کی آخری سانس تک اور زندگی کے اپنے جسم کے ایک ایک خون کے قطرے سے حضور اور حضور کی آل، حضور کے صحابہ کی عزت و ناموس پہ پیرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے۔